ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کچھ ان کے دربار میں جا کر مست ہوئے، کچھ ان کی میلاد منا کر مست ہوئے، کچھ ان کے دربار میں جا کر مست ہوئے، کچھ ان کی میلاد منا کر مست ہوئے، ان کی چوکھٹ چوم کرانے والوں کو ہم اپنے سینے سے لگا کر مست ہوئے۔ پھر ان کی فرقت نے دل بے چین کیا، پھر ان کی یادوں کو بھلا کر مست ہوئے، کچھ ان کے دربار میں جا کر مست ہوئے، کچھ ان کی میلاد منا کر مست ہوئے، ان کی چوکھٹ چوم کرانے والوں کو ہم اپنے سینے سے لگا کر مست ہوئے۔ پھر سر کو دستار کی خواہش جاگی تھی، پھر ان کے نالین سجا کر مست ہوئے، پھر ان کے نالین سجا کر مست ہوئے، کچھ ان کے دربار میں جا کر مست ہوئے، کچھ ان کی میلاد منا کر مست ہوئے۔ اس دربار میں شاہ قلندر پیر فقیر باری باری خاک اڑا کر مست ہوئے۔ ایک منصور کی مستی بھی کیا مستی ہے، خود کو جو سولی پہ چڑھا کر مست ہوئے۔ اور شعراء کرام محبتوں سے نواز دیں، یہ مستی، اس مستی کا جام پلانے والے حسین نیزے پر قرآن سنا کر مست ہوئے۔ اس مستی کا جب آپ پہنچیں گے حضرت تک، غور سے سنیں گے تب لطف آئے گا آپ کو۔ کچھ ان کے دربار میں جا کر مست ہوئے، کچھ ان کی میلاد منا کر مست ہوئے، اس مستی کا جام پلانے والے حسین نیزے پر قرآن سنا کر مست ہوئے۔ یہ مستی اس در کی مستی ہے جاوید جس در پر جبریل بھی آ کر مست ہوئے۔ یہ مستی اس در کی مستی ہے جاوید جس در پر جبریل بھی آ کر مست ہوئے۔ اسی مدینے والے آقا کی محبت کا جام پلانے کے لیے شعراء موجود ہیں، یہ خطبہ موجود ہے، یہ مشائخین موجود ہے۔ انشاءاللہ سب سے آپ ملاقات کریں گے وقت کے مطابق۔ اس وقت جسے مہمان بنا کر بلایا گیا ہے، جو واقعی خطیب ہے، جو واقعی ادیب ہے، جو ملت کا نقیب ہے، جس کے سینے میں قوم کا درد ہے، جو ہر نبی سے محبت کرنے والے کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، وہ نوجوان خطیب، نوجوان مقرر، جسے بہت ادب کے ساتھ حضرت علامہ ارباب فاروقی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں موجود ہے۔ ان کا خطاب ہو جائے، اس کے فوراً بعد ترہیم کی صورت میں مشاعرہ آپ سماعت کریں گے۔ انشاءاللہ میں نیچے بیٹھ کے نام کا اعلان کروں گا تاکہ یہ وقت بچ جائے جو تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے۔ میں نام کا اعلان کروں گا، یہ شعراء کرام پیش کریں گے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ میں محترم خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ارباب فاروقی صاحب سے التماس کر رہا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر المکر المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبی دائما ابدا۔ حضرات، ممبر شریف پر علماء اہل سنت، قوم کی وہ باوقار ہستیاں جلوہ فرما ہیں، بالخصوص شہزادہ شمس المشائخ استاد الشعراء حضور صوفی نیاز خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، ناظم اجلاس بڑے بھائی جاوید صاحب، امبر بھائی، اور میرے کرم فرما محترم طفیل شمسی صاحب جن کے حکم پر میں حاضر آیا،
اور کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں اپنے انہی علماء کے لیے میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذی شان نظر آتے ہیں، اور تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، یہ چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں، تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح، تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، یہ چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ کچھ تو وجہ ہوگی، سبب تو کچھ ہوگا، آپ شکریہ نوازش، وجہ کچھ تو ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کسی امیر کبیر انسان کے دروازے پر کھڑے ہو کر، میں کسی سے معافی کا طلبگار بالکل نہیں ہوں، کیونکہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ جو کھڑا ہوتا ہے جہاں کھڑے ہو جاؤ وہیں سیدھی سی بات، فلاں حضرت ایسے ہیں، فلاں حضرت ایسے ہیں، ہمیں ان کی مشقت تو دیکھو، ان کی پریشانیوں کو تو دیکھو۔ 10 سال تک انہی مدرسوں کی چہار دیواریوں میں رکھ کر ہمیں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آج جو میں نے اپنا ٹاپک بنایا ہے، ان کے اساتذہ سے پوچھئے جن بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھی جائے گی انشاءاللہ، کس مشقت کے ساتھ ٹھنڈ میں 3 بجے صبح اٹھ کر ایک ایک آیت کو 100 مرتبہ استاذ پڑھاتا ہے، تب ایک آیت کہیں سینے میں جا کر بس جاتی ہے۔ اور آپ تو امام کے پیچھے ایسے پڑھتے ہو، ابھی سوشل میڈیا پر میں نے پڑھا کہ لوگ امام کے پیچھے اتنا کیوں پڑھ جاتے ہیں، تو کسی نے لکھا وہ نیت ہی یہی کرتے ہیں، پیچھے اس امام کے تو اس قدر پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کھایا کیا، پہنا کیا، کہاں گیا، بیٹھا کہاں، کیا کیا، پیچھے اس امام کی نیت ہی کیا ہو رہے۔ مگر آپ یقین مانیے، یہ مدارس اسلامیہ یہ ڈھونگ کرتے ہیں مشاعروں کے اسٹیج پر بیٹھ کر اردو ادب کو زندگی دینے والے وہ شاعر جو ایک رات میں 2 لاکھ روپے لیتے ہیں، جہاں قوم کی بیٹیوں کے سر سے ردائیں ہٹا کر انہیں لوگوں کے سامنے بے نقاب کھڑا کر دیا جاتا ہو۔ مشاعرہ وہ نہیں ہے، مشاعرہ وہ ہے جس میں حضرت حسان کی سنت ادا کی جا رہی ہے، جہاں نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہو، اور نعتیہ مشاعرہ۔ اور وہ قوم، میں دانشوران قوم یہاں بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ دوں میں کہ جس قوم کے بچوں کو نعت پاک مصطفیٰ پڑھنے سے روک دیا جائے گا، اس قوم کے بچے بے حیا، پھر وہ گانا شروع کر دیں گے، پھر وہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ بچپن سے انہیں سمجھاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، تو آپ نے تو ایک ٹھیکہ لے رکھا ہے، بولیں گے تو ان کے خلاف۔ مگر مدرسوں میں آؤ، 10 سال تک ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، بیٹا کپڑا اچھا نہ ہو برداشت کر لیں۔ میرے پاس کپڑے ہیں، میرے ساتھی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ حضرت آپ جبہ نہیں پہنتے۔ میں نے کہا یار اتنا علم بھی تو ہونا چاہیے، اس کے لیے اتنا بڑھیا پہناوے کے لیے اتنا جانکاری بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ ایسا کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے جد امجد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے پوچھا تھا آپ کی پسند کیا ہے، تو فرمایا پہلی پسند ہے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہوں، اور دوسری پسند یہ ہے کہ میں پرانا لباس، پھٹا لباس پہنوں، غرور کبھی سر پر نہ چڑھنے پائے، کبھی نہیں۔ تو 10 سال تک یہی سکھایا جاتا ہے، کپڑا اچھا نہ ہو کوئی بات نہیں، کھانا اچھا نہ ملے برداشت کر لینا، اچھا مکان نہ ہو صبر کر لینا۔ مگر بات جب کبھی عظمت رسالت کی آ جائے تو یہ کہتے ہوئے نکلنا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہی وجہ رہی کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر اسلام کے قوانین کے خلاف بولنے والوں کے
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر سب سے پہلے کسی نے ہند کی دھرتی پر آواز اٹھائی ہے تو احمد رضا خان کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اٹھائی ہے. اور جب ابھی حالیہ دنوں میں طلاق کے مسئلے پر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو علماء اہل سنت نے سب سے پہلے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا. اور اربا فاروقی پورے بھارت میں بول رہا تھا کہ یقین مانو ٹرک پر لکھ دینے سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے سے انصاف نہیں ملنے والا ہے. بیٹی بچاؤ کا نعرہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم نہیں دے رہا ہے. بیٹی بچاؤ کا نعرہ سب سے پہلے آمنہ کے لال نے دیا تھا اور آواز دی تھی اے لوگوں اپنی بیٹیوں کو قتل مت کرو اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والی بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. رحمت سب سے پہلے بیٹی بچاؤ کا نعرہ اگر دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے اور فرمایا کہ پیدا ہوئی تو باپ کے لیے رحمت. شوہر کے گھر میں شباب کی دہلیز پر قدم رکھا, شوہر کے گھر پر ٹرانسفر ہوئی تو شوہر کے ایمان کو آدھے ایمان کو مکمل کر دیتی ہے. یعنی غور کیجئے گا, حقوق نسواں کی فرضی بات کرنے والوں سنو, بیٹی بچاؤ کا فرضی نعرہ دینے والوں سنو. آمنہ کے لال فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والی بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. رحمت جوان ہوئی نکاح ہو گیا اپنے شوہر کے لیے رحمت ہے. رحمت اور وہی بیٹی جب ماں بنی آواز آتی ہے اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے جنت. تو بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو آمنہ کے لال نے دیا تھا. اب یہی اپنے ذہنوں کو ذرا حاضر کیجئے گا, آمنہ کے لال نے صرف نعرہ نہیں دکھایا, صرف نعرہ نہیں دیا, قیامت تک کے انسانوں کو آواز دی. بیٹی پیدا کرنے کا ہنر, بیٹی کو بچانے کا ہنر اور بیٹی کو حیا دینے کا ہنر اگر کسی کو سیکھنا ہوگا تو میرے آنگن سے فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لینا. فاطمہ کو میں نے پیدا بھی کیا ہے, فاطمہ کو میں نے پالا بھی ہے, فاطمہ کو حیا بھی سکھایا ہے اور فاطمہ کو زندگی جینے کا طریقہ بھی بتایا ہے, زندگی کے اصول بھی بتائے ہیں. اس لیے ایک منٹ رک کر میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے اگر الیکٹرانک پریس اور پرنٹ میڈیا کا لوکل انٹیلیجنس یونٹ خفیہ وبھاگ کا کوئی ذمہ دار یہاں موجود ہے تو ارباب فاروقی کی بات کو نوٹ کریں. ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے والی اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ کسی قیمت پر ہماری بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں. کون ہے وہ شخص؟ کیا کہنے کیا کہنے غور کیجئے گا, یہ زمانہ مصطفیٰ سے لے کر آج تک لوگ چلے آئے اور چلے آتے رہیں گے مگر ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ابھی مجھ سے پیشتر خطیب نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے جگہ جگہ اپنے بندوں کو پیدا فرمایا, اولیاء کرام کو پیدا فرمایا جو ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. تو بے بس ہو وہ لوگ, پریشان ہو وہ لوگ جنہیں 5 سال گھوس گھاس دے کر حکومت بنانی ہو. ہم سنی مسلمان کیوں پریشان ہو؟ ہم جانتے ہیں اصل حکومت تو عطائے رسول سرکار غریب نواز کی ہے ہندوستان پر. ہم کیوں پریشان ہو؟ ہم تو جانتے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے, یہ ہماری آزمائش ہے, یہ ہمیں جانچا جا رہا ہے. اور ہر دور میں جب بھی عیسائی مشنریوں نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی ہے, آج آپ بیٹھ کر شورائے کرام کو سنیے گا. یہ وہ شورا ہیں الحمدللہ رب العالمین جن کے لیے میں فخر سے کہتا ہوں اور ہمیں مدرسوں میں رکھ کر ہمارے اساتذہ نے جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے دارالعلوم غریب نواز سے, دارالعلوم فیض الرسول بناؤ شریف سے, مجھے پتا ہے
हमें मदरसों में रखकर एक बात बताई गई है, बेटा कोई 5 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 1 करोड़ 2 करोड़ दे दे, मगर यही कहना करूं मधे अहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हम दुनियादार के लिए नहीं बोलेंगे, हमारी जुबानें जब भी खुलेंगी तो जनाबे अहमद मुख्तार के लिए खुलेंगी। इसलिए आज इस प्रोग्राम में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने उन अजीज तलबा को, 15 बच्चों को, अभी हुजूर ने बताया सूफी साहब किबला ने कि 15 बच्चों के सर पर मुकद्दस उलमा के हाथों से दस्तारे हिफ्ज बांधी जाएगी। आप सोचो, गौर करो, मैंने क्यों इस शेर को कहा, कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं। अरे यार 3-4 जगह 5 जगह हमारे पैर आप देखोगे, हुफ़ाज़े किराम के पैर काले पड़ जाते हैं, और उसका फायदा तो देखें, लोग पूछते हैं ईसाल सवाब का फायदा क्या है, क्यों पढ़ते हो। यार हश्र के मैदान में हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन के सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी आफताब व महताब से ज्यादा होगी। अहले महशर पूछेंगे कौन सा नेक काम अंजाम दिया है आपने, तो कहेंगे हमने क्या अंजाम दिया, बस बेटे को हाफिज़े कुरान बना दिया था मैंने, उनके सीनों में कुरान दाखिल हो गया था, इतने काम किया था। मशक्कत करें हम, मसाइब का सामना करें हम, दिसंबर और जनवरी के ठंड के महीने में वजू बनाए हम, कुरान याद करें हम, फायदा मिले वालिदैन को, तो अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर शौक से बनाइए। आज मैं आपकी उस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं कि हमारे कौम में एक मेंटलिटी पैदा हो गई, यार बेटे को लखनऊ भेज देते हैं, बेटे को दिल्ली भेज देते हैं। हमने पूछा क्यों, MBBS करने के लिए, MS करने के लिए। अरे साहब, आज का अखबार अगर आपने पढ़ा हो, सोशल मीडिया अगर आप चलाते हो, मोबाइल आपके हाथ में हो, तो आप देखो मदरसे की टूटी चटाई पर बैठने वाले मौलाना शाहिद रजा खान ने आज IAS कंपटीशन बीट किया। IAS कंपटीशन बीट किया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी तैयारी करते हैं। तो आपकी मेंटलिटी ये बन गई, बेटा हाफिज़े कुरान होगा तो गरीब होगा। अंबर मुशाहिदी साहब ने न तो तुफैल भाई की तारीफ की, न सूफी नियाज साहब की तारीफ की, न जावेद भाई की तारीफ की, न किसी अर्धान प्रधान EDC BDC हिदायत की तारीफ की, मगर यार 1000-2000 का एक नंबर का काम करके यहां से चलते बने। आप हमारी जमात से अपनी जमात का मुआवजा करो। आप नरेगा मनरेगा तलाश करते हो प्रधानों के दरवाजे पर, आप किसी अमीर के दरवाजे पर रोजियां तलाश करते हो, आप POP और भंगार के धंधे के लिए जाते हो, मगर क्या हमने किसी की तारीफ की? नहीं, इसलिए कि हम जानते हैं हुसूले रिज़्क़ के खातिर ज़मीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। जो पत्थरों में कीड़ों को पालने पर कुदरत रखता है, वो गुलामाने मुस्तफा को रोज़ियां क्यों नहीं पहुंचाएगा। मगर आओ अपनी जमात से हमारी जमात का मुवाजना कीजिए। कुछ लोग कहने लगे, हजरत जब आप कहते हैं कि तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। हमने कहा क्यों? कहने लगे, अरे साहब एकदम से लगता है कि हम लोग कितने जलील हो गए हैं। हमने कहा जो हुजूर के रास्ते को छोड़ेगा वो अपने आप को यही समझे। क्यों ये मेंटलिटी बना दी आपने, क्यों ये सोच डेवलप होने दिया आपने कि अगर मेरा बेटा हाफिज़े कुरान होगा तो गरीब होगा, बेटा डॉक्टर होगा तो अमीर होगा। आओ सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत ने ऐशा की नमाज अदा फरमाई और दोनों हाथों को फजाओं में लहराया और क्या दुआ मांगा, ए परवरदिगार तेरे सबसे महबूब बेटी, तेरे महबूब की सबसे महबूब बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद आज एक अरीजा पेश कर रही है, आज एक इल्तिजा कर रही है। क्या दुआ कर रही है? ए परवरदिगार अब्बा की उम्मत में जितने उलमा हैं उनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे। ये दुनिया के जिस गोशे में रहे इनकी रोजियों का इंतजाम हो। 300-350 किलोमीटर की मसाफत तय करके मैं आज आपके बीच में हूँ। अभी अंबर मुशाहिदी साहब यहाँ है, कल मुजफ्फरपुर होंगे, तुफैल भाई यहाँ है, कल ये मुंबई होंगे। अलग अलग ज़मीन पर उलमा अलग अलग रास्तों से दीन की खिदमत अंजाम देने वाले ये मुकद्दस उलमा, गुरबत, फिक्र, फाका और इखलास की जिंदगी गुजारने वाले ये उलमा,
इनके लिए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए परवरदिगारा, दुनिया के जिस गोशे में रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता रहे। अब अपने सहनों को हासिल कीजिए, कोई मकतब के जिम्मेदार हो या किसी दारुल उलूम का नाज़िम आला हो, ये सोचना बंद कर दीजिए कि हमारे उलमा के रोजी का ताल्लुक किसी खजानची के खजाने से है, किसी अमीर कबीर की दहलीज से है। नहीं, हमारी रोजियों का ताल्लुक तो फातिमा बिनते मोहम्मद की दुआओं से है। ए परवरदिगारा, मेरे अब्बा की उम्मत में जितने उलमा है उनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे। अभी दुआए फातिमा मुकम्मल ही हो रही थी, अभी मैं बयान ही कर रहा था कि डॉक्टर्स की एक जमात खड़ी हो गई, इंजीनियर्स खड़े हो गए, प्रोफेसर्स की एक जमात खड़ी हो गई, लेक्चरर्स खड़े हो गए, तिजारत करने वाला ताजिर खड़ा हो गया। मियारवा फारूकी, बात समझ में नहीं आई? जो कलमा आलिम पढ़ता है वही डॉक्टर पढ़ता है, जो कलमा फाजिल पढ़ता है वही डॉक्टर पढ़ता है, जो कलमा इंजीनियर पढ़ता है वही हाफिज कुरान पढ़ता है। फिर तखसीस के साथ खास उलमा के लिए दुआ क्यों? मैंने कहा जवाब मेरे पास तो नहीं है, चलो तुरबते फातिमा के सामने खड़े होकर इसका जवाब मांगा जाए। आखिर जवाब क्या है? आवाज आती है, सवाल करने वाले कान खोल करके सुन ले, अपने दिल पर पड़ी हुई तबीज चादर को फाड़ कर फेंके। हमने तखसीस के लिए इन गरीब उलमा के लिए दुआ इसलिए की है। एक डॉक्टर हिंदुस्तान से अमेरिका का सफर करेगा, अपने जरूरत का सामान, आला है, दवा है, जरूरत के सामान लेकर जाएगा। इंजीनियर जाएगा, आर्किटेक्ट जाएगा, अपने जरूरत का सामान लेकर जाएगा। प्रोफेसर जाएगा, यूनिवर्सिटी से मजबूत और उम्दा ज़ख़ीम किताबों को लेकर जाएगा। ताजिर जाएगा, अपने जरूरत के सामान लेकर जाएगा। मगर जब ये गरीब आलिम जाएगा तो अब्बा की हदीसों को साथ लेकर जाएगा, मुस्तफा का कानून साथ लेकर जाएगा। मगर जब ये गरीब हाफिज़े कुरान जाएगा तो कुरान के 30 पारों को सीने में दाखिल करके लेकर जाएगा। अब अमेरिका में जाएगा तो भी ले जाएगा, अफ्रीका में जाएगा तो भी ले जाएगा, ये इराक में जाएगा तो भी ले जाएगा। यानी दुनिया के जिस गोशे में ये जाएगा मुस्तफा का कानून भी ले जाएगा, अल्लाह का कुरान भी लेकर जाएगा। इसलिए दुआ फरमाई कि ये कानून मुस्तफा को लेकर जाए। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।